السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم اسلامی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ باعث خیر اور اجر و ثواب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی کی عیادت کے لیے داخل ہوئے۔ سنا ہوگا کہ مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل على مريض يعوده قال، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اسے دعا دیتے، اس کو کہتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو دھل دے گا، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، یا تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو، اس اعرابی کو یہ دعا دیا تو وہ سن کر کے کہتا ہے قلت طہور، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا ہو جاؤں گا؟ کلا، ہرگز نہیں، بل ہی حمى تفور او تثور، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو شدید قسم کا بخار ہے۔ تفور اور تثور دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ کہہ رہا ہے اعرابی کہ یہ شدید قسم کا بخار ہے، علی شیخ کبیر، اس بڈھے کے اوپر، اس کھوسٹ بڈھے کو شدید قسم کا بخار ہے، تزیرہ القبور، یہ قبر تک پہنچا کر کے ہی چھوڑے گا، میری جان لے کر کے ہی چھوڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا فنعم اذن، اگر تم ایسا ہی کہہ رہے ہو تو پھر یوں ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 3616 ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس طرف ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں اس دیہاتی کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین سے کس طرح کا اور کتنا اچھا آپ کا گمان ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے اچھا کر دے گا، یا اگر موت لکھی ہے اس بیماری سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، بیماری کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اس بڈھے کا، اس اعرابی کا، اس کا گمان کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے اس کا گمان کس طرح کا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب یہ مجھے قبر تک ہی یہ مرض، یہ بخار پہنچا کر کے چھوڑے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو پھر ایسا ہی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکل کر کے اس کے گھر سے باہر گئے، اس کی موت ہوگی۔ اگر اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھتا تو وہ اس کے لیے خیر اور باعث برکت ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، یا مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر شخص کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ کافر ہے تو بھی انسانیت کے ناطے، اخلاقی بنیاد پر ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے لیے دعا بھی کریں۔ دعا کیا؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ مسنون دعا ہے کہ جب کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اس کے لیے پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں۔ بیماری، مصیبت، کوئی آفت یا بلا اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ ہی رب العالمین اسے دور کرتا ہے، لہذا حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اگر موت لکھی ہے تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اللہ کے، تو موت واقع ہو جائے گی۔ مگر اس بیماری کی وجہ سے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے، حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، سوء ظن سے بچیں، اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں، بری امید سے، سوء ظن سے، برے گمان سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن ظن رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔